الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. हर किस्म के हमदसलात किबरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहहर बाबरकत हस्ती के लिए जिन्होंने
انسانی استعداد اور اس کی صلاحیت، ذہنی صلاحیت کے مطابق ہر وہ رہنمائی فرمائی ہے جس سے انسان اپنے امور معاملات کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں وہ تمام تر رہنمائی جو علم وحی سے، تعلیم قرآن و سنہ سے ملی وہ امت تک منتقل کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، اسلام بلا شبہ ایک آفاقی عالمگیر مذہب ہے جس میں صرف عبادات اور اخلاقیات ہی نہیں بلکہ بہت سے امور اور معاملات میں بھی واضح رہنمائی ملتی ہے، اور انسان شب و روز میں، روزمرہ کے امور اور معاملات میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اور اپنے علم، تجربے اور ذہنی استعداد کے مطابق آنے والے وقت کے بارے میں جو وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اس کے نتائج کو دیکھتا ہے، اور اپنے اندازے کے مطابق ایک اندازہ لگاتا ہے کہ آیا کہ وہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کام درست بھی ہوگا، اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا، یا وہ نقصان کی طرف جائے گا۔ یہ انسان کا ایک اندازہ، اس کا علم، اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ یہ اس کو قبل از وقت بتاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی انسانی علم، وہ معلومات، وہ مشاہدات جو بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، انسان کی غلطی کا امکان وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ انسان کے لیے غلطی کا امکان وہاں پر بھی ہو سکتا ہے جو بالکل اس کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جو آنے والے وقت میں ظہور پذیر ہونے والا ہے، آنے والے وقت میں جو نتائج انسان چاہ رہا ہے، یا وہ نتائج جو ملنے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس بارے میں خطا نہیں کھا سکتا؟ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، تو اسلامی تعلیمات ہمیں اس سمت لے کر چلتی ہیں، ہمیں ایک جہت بتاتی ہے۔ انسان نے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا ہے، وہ معاملہ یا وہ فیصلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ کس لیول کا ہے یہ اہم نہیں، بات یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ اب اس کچھ فیصلے میں جو وہ کرنے جا رہا ہے، اس کے نتائج، اس کے رزلٹ یا اس کے معاملات کے بارے میں اپنے تمام تر خیالات کو، مشاہدات کو بروئے کار لائے گا۔ لیکن اسلامی تعلیمات یہ ہے، ان سب کے باوجود بھی اگر وہ ان فیصلوں سے پہلے جو دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پہلے انسان اگر استخارہ کر لے تو اس میں بہت سی خیر اس کو مل سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس تمہید کے بعد سب سے پہلی بات ہماری یہی ہے کہ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ، اس کا معنی ہے خیر کو طلب کرنا۔ الف سین تا خیر کے شروع میں ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے
انسان خیر کا شدید طالب ہے، وہ انتہائی شدت سے اپنے فیصلوں کی بہتری چاہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ سے اس کے علم کے مطابق اللہ سے خیر مانگ رہا ہے۔ پیارے اللہ، میں نے اپنے علم کے مطابق جو فیصلہ کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب انسان استخارہ کر کے یہ اللہ سے خیر مانگتا ہے، پیارے اللہ اس فیصلے میں خیر ہے یہ نہیں، یہ ہے تو کہاں تک ہے، اس بارے میں آپ مجھے رہنمائی فرما دیجیے۔ ذہنی الجھن، ہچکچاہٹ اور الجھن کی صورت میں انتخاب کیا کرنا ہے، کس طرح کا انتخاب ہونا چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان استخارے کی صورت میں وہ اللہ سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ استخارے کا طریقہ اور اس کے بارے میں بات کی جائے، استخارہ ایک اہم ترین بات ہے، انتہائی اہم ترین معاملہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہم خیر اپنے معاملے کی درستی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کی ڈوریاں ڈالتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے، پیارے اللہ اب فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، بہترین فیصلے فرمائیے۔ دوسری بات یہ ہے استخارے کی اہمیت کیا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ كما يعلمنا سورة من القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان فرماتے ہیں ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے، اس کی ایسے تعلیم دیا کرتے، انہماک کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کہ جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت اترتی ہے آپ ہمیں اس سورت کو سکھاتے ہیں، وہ قرآن ہے، رب کا کلام ہے، اور جو وہ صحابہ آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں یہ وہ سب سے پہلے شاہد ہے قرآن مجید کے اترنے کے، وہ گواہ ہے، اور یہی وہ نفوس قدسیہ ہے، یہی وہ جماعت ہے دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، جس نے امت مسلمہ تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن مجید کی جب بھی کوئی سورت اترتی آپ صحابہ کرام کو باقاعدہ طور پر انہماک اہتمام سے سکھایا کرتے تھے، اسی انہماک کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ بھی سکھلایا۔ تیسری بات یہ ہے استخارہ انسان کو اللہ پر توکل سکھاتا ہے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، پیارے اللہ میں نے اپنے معاملات کو آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ اللہ کی ذات وہ ہے، وہ مالک ملک وہ ہے جو بصیر بھی ہے، اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور یقین کر لیجئے میرے معاملات مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے، اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اپنی عبادت کے بارے میں مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے، جس کے ہمیں یہاں پر تخلیق کر کے اپنی دنیا میں بسایا ہے۔ اس لیے انسان اس بات پر توکل کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ سے بات کی ہے، اللہ اب میرے معاملے میں درستی کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور یہ استخارہ انسان کو رب سے جوڑ دیتا ہے، ادھر ادھر جانے کی بجائے انسان اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر دے۔ وہ جاہلیت کے زمانے میں تیر نکالے جاتے تھے، ایک تھیلے میں تیر جمع کر لیے، اس میں لکھا رہتا ہاں یا نہ، ایک پہ ہاں دوسرے پہ نہ، ہاں نہ، پھر ایک تیر نکالا جاتا اس پہ دیکھتے ہاں ہے تو وہ کام کرتے، نہ ہے تو نہ کرتے۔ آج کے زمانے میں، جدید زمانے میں جدید صورتیں، بدشمولی کے بہت سے عمل، انسان اپنے معاملات کو کرنے کے لیے کئی ایک دروازوں پہ جاتا ہے، کبھی کسی درس پہ کبھی کسی درس پہ کہ میرے معاملات پہ بہتری ہونی چاہیے،
لیکن انسان جب استخارے کی طرف آتا ہے تو اس کو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے اور وہ اس بات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے معاملات کو آپ کے سپرد کر دیا، وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، میرے اللہ فیصلے بھی تیرے اور رضا بھی تیری۔ عزیزان گرامی، اسی طرح چوتھی بات اہمیت کے اعتبار سے وہ یہ ہے الفلاح فی الاختیار والنجاح فی الامر۔ استخارہ کرنے کے بعد انسان اپنے معاملات کو آگے چلاتا ہے تو یہ وہ معاملہ جو استخارے کے بعد کیا جا رہا ہے، یہ استخارے کا فائدہ بھی ہے، اہمیت بھی ہے کہ انسان اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس فیل کرتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں استخارے کی برکت سے کر رہا ہوں، اللہ اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور بہت حد تک انسان جو سوچتا ہے اس کو کامیابی ملتی ہے، وہ کامیابی سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اور وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ بِصِدْقِ أَعْطَاهُ حَاجَتَهُ، جو شخص اللہ سے صدق دل سے اپنی حاجت کو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یقول الغزالی رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ کا بھی قول یہاں پر ہمیں اہمیت بھی بتائے گا اور ہماری اصلاح بھی فرمائے گا، ہمیں ہماری تربیت بھی کرے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں من اعطى اربعا ولم يمنع اربعا، جس کو اللہ چار چیزیں عنایت فرما دیتے ہیں اس چار کی بدولت اللہ اس کو چار سے روکتے نہیں، وہ کہ چار چیزوں کی بدولت اللہ اس کو مزید چار چیزیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات من اعطى الشکر لم یمنع المزید، اللہ جس کو شکر کی توفیق دیتے ہیں اس کو مزید اللہ کی عنایت سے کچھ بھی روک نہیں سکتا۔ وہ کہ جس کو شکر کی توفیق مل گئی اللہ اس کو مزید بھی دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح من اعطى التوبہ لم یمنع القبول، جس کو توبہ کی توفیق مل جائے، جس کو اللہ توبہ کی توفیق عنایت فرما دے اللہ قبولیت سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ اس کی قبولیت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور تیسری بات من اعطى الاستخارہ لم یمنع الخیرہ، اللہ جس کو استخارے کی توفیق دے دیتے ہیں دنیا کی کوئی ذات اس کو خیر سے روک نہیں سکتی۔ اور اسی طرح ومن اعطى المشورہ لم یمنع الثواب، جس کو اللہ مشورے کی توفیق سے نواز دیتے ہیں وہ درستی پر لازمی آ جاتا ہے، درستی سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ چار باتیں ہیں، ان میں تیسری بات کیا ہے کہ جس کو اللہ استخارے کی توفیق دیتے ہیں اللہ اس کو خیر کی طرف ضرور لے کے جاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ مشورے کی توفیق دیتے ہیں اس کو درستی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو بات کہنے کی یہ ہے انسان استخارہ کر کے اپنے معاملات کو چلاتا ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے، نجات ملتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو خیر ملتی ہے، اگر مشاورت بھی شامل ہو اس میں تو اللہ کی طرف سے اس کو درستی اور ثواب ملتا ہے، ثواب بمانا درستی کے۔ اور عزیزان گرامی، اہمیت کے طور پر پانچویں بات الرضا بالقضاء والقناعة بالمقسوم، انسان اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہے اور فیصلے کر گزرتا ہے اور بہت سے فیصلے میں جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو مطلوبہ نتائج دیتے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد ایک انسان استخارہ کر کے کام کر لیتا ہے لیکن ظاہری طور پر پھر بھی نقصان اٹھاتا ہے، ظاہری طور پر وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار میں جو سوچ رہا تھا جو کام کیا تھا وہ تو نقصان میں کیا گاٹے میں چلا گیا، لیکن جس توکل سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا استخارے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے فائدہ دے گا، اب بنے سے اس کو نقصان بھی ہو چکا ہے لیکن اللہ اس کو اپنی رضا پر ایسے قائم کر دیں گے اور اپنی رضا کے ساتھ اس معاملے میں اطمینان دے دیں گے
کہ ایسی قناعت ہے کہ اس کا دل قناعت اور یقین سے بھر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پھر انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ذاتی تجربہ، اور آپ کو بھی بہت سے تجربے ہوں گے، استخارہ کر کے کام کیا، وہ کام الٹ پڑ گیا، سب کچھ غلط ہو گیا، بڑی تکلیف، بہت پریشانی، اور ایک دفعہ تو زبان پر یہ کلمے بھی جاری ہو گئے، استخارہ کر کے کیا تھا پھر بھی ایسا ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ العظیم وقت نے بتایا کہ واقعی جو کام میری منشا کے مخالف ہوا تو وہی صحیح تھا، اگر وہ اس وقت صحیح ہو جاتا جب میں جا رہا تھا، اس سے بڑا نقصان تھا جو میرا منتظر تھا۔ اللہ نے اس بڑے نقصان سے بچایا تھا جو مجھے وقتی طور پر تکلیف دی، اس تکلیف کا بدلہ تو ملے گا ہی، لیکن اس سے بڑا جو نقصان تھا اللہ نے اس سے بچا لیا۔ یہ سراسر اور یقینی طور پر اگر فائدہ ہے تو وہ استخارے کا اور اس کی اہمیت، اس کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی، ابن ابی دنیا یہ مشہور محدث ہے، وہ روایت کرتے ہیں ان وہب بن منبہ، وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں، قال داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے رب سے کہا ربی ای عبادت، اب رب ہی نہیں کا، پہلے اللہ آپ کو سب سے جو برا آدمی، مقبوض آدمی وہ کون سا لگتا ہے؟ قال عبد استخارنی فی امر، اللہ فرماتے ہیں میرے داؤد علیہ السلام، میرے داؤد مجھے سب سے مقبوض برا آدمی وہ لگتا ہے کہ جو مجھ سے استخارہ، میرے ساتھ استخارہ کرے، مشورہ کرے، اور مشورہ میں یہی بات ہم کہتے ہیں، جب ہم دعا پڑھیں گے دیکھیں گے استخارے کی دعا میں یہی رہتا ہے انسان، پہلے اللہ نے استخارہ کر رہا ہوں، جو بہتر ہے وہ دے دے، جو بہتر نہیں مجھے نہیں چاہیے، اس کے بعد جب میں بہتر دے دیتا ہوں، میں جو اس کے لیے میں اختیار کر لیتا ہوں فلم یہ وہ اس پر راضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس استخارے کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ اور متعلقہ ماہرین سے اگر مشورہ بھی کر لیا جائے تو ابن تیمیہ کا قول بڑا خوبصورت ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، مہدی استخار الخالق، جو شخص اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے، وشاور المخلوق وشاور المخلوق، اور مخلوق سے مشاورت کرتا ہے، وہ کبھی نادم نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، استخارہ اللہ سے کیجئے اور مطلوبہ اور متعلقہ افراد سے، اہل علم سے روحانی اور معلوماتی غذا کے ساتھ آگے چلیے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں انسان کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، اہمیت کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان اس کے لیے استخارے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کچھ شروط ہے، وہ کیا ہے۔ استخارہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے خود سکھائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان وہ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز ایسی کہ وہ اللہ کے دربار میں اللہ سے مشورہ کرنے آیا ہے، اس سے مشورہ کرنا ہونا بہت اہم معاملہ ہوگا۔ انسان بہت سے الفاظ جوڑ کے لاتا ہے، بہت سی ترتیب جو لگا کے آتا ہے کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ سے مشورہ کرنے آئے ہیں، اس نے نہیں کہا کہ آپ میرے سامنے کوئی ترتیب لگائیں، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں آئے تو ہمیں خود احساس ہو اللہ کے دربار میں آئے ہیں۔ انسان رب کے دربار میں آئے، 2 رکعت پڑھے، اس کا دل کہہ رہا ہو ہاں واقعی میں اللہ کے پاس آیا تھا۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھا جائے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کے شروع میں، کیونکہ یہ ایک دعا ہے اللہ سے بات چیت ہے، اس کے شروع میں جو دعا کے اس کے علامات، جو اس کی ترتیب ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہم انی استخیرک بعلمک،
پیارے اللہ، میرا علم جیسا بھی تھا وہ ویسا ہی ہے، میں آپ کے ساتھ آپ کے علم کے مطابق آپ سے خیر مانگنے آیا ہوں، آپ کے علم کے مطابق آپ سے خیر مانگنے آیا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ پیارے اللہ، میں آپ سے خیر مانگنے آیا ہوں اور آپ کی قدرت کے مطابق فیصلے کی درستی مانگنے آیا ہوں، اور آپ سے بہت بڑے فضل کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ میرے مالک، آپ تو قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، مجھ میں طاقت اور قدرت کہاں سے آئے؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ۔ میرے اللہ، آپ کو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، آپ کی ذات ہے، اور ہماری حالت یہ ہے ہم سامنے دیکھا نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں جانتے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ آپ تو سینوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں، هذا الامر، اس معاملے میں، اس میں دو باتیں ذہن میں رکھی۔ پہلی بات یہ ہے، هذا الامر کی جگہ اپنی ضروریات کا نام لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ایسی عربی عبارت کے ساتھ پڑھ لیا جائے هذا الامر کہہ کر بھی، کیونکہ اس کا معنی ہے یہ معاملہ، اس معاملے کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اللہم ان کنت هذا الامر خیر لی فی دینی، اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، فی دینی و معاشی، میرے روزمرہ کے معاملات کے معاملے میں، وعاقبت امری، اور اس کے فیصلے کے معاملے میں اگر بہتری ہے، فاقدرہ لی، میرا مقدر میں کر دیجئے، وَيَسِّرْهُ لِي، میرے لیے پھر آسانیاں کر دیجئے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، میرے اللہ اس میں پھر برکتوں کا نزول عطا فرما دیجئے گا۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی، میرے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں، شر ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، میرے دین کے معاملے میں، میری دنیا کے معاملے میں، انجام کار کے معاملے میں بہتر نہیں ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اس معاملے کو مجھ سے دور کر دیجئے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دیجئے، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں مجھے اس سے اور اس کو، مجھے، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیجئے۔ اب ایک آدمی وہ پورا پلان لے کے اللہ کے سامنے جاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے، پیارے اللہ اگر بہتر ہے تو کر دیجئے، نہیں بہتر تو مجھے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ اب جہاں بات ہے متبادل تو ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو نہیں بات بنتی۔ تو آخر میں پھر انسان اللہ کے سامنے عرضی پیش کر کے آتا ہے، فَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، میرے اللہ پھر مجھے وہ دے دے جو میرے لیے بہتر ہے۔ متبادل کا انتظام خود نہیں کر دے، میرے پاس متبادل نہیں، میں جو سوچ سکتا تھا، سب سے بہتر سے بہترین فیصلہ جو میں کر سکتا تھا وہ یہی تھا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ مالک وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ، پھر اب تو خود ہی میرے بارے میں بہترین فیصلہ فرما دے۔ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اس فیصلے کے بعد مجھے اس پر راضی بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس دعا کے بعد انسان اپنے استخارے سے فارغ ہو چکا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات شرائط کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے فرض نماز کے بعد نہیں ہوگا، یہ نفل نماز 2 رکعت پڑھے اس کے بعد استخارہ کیجیے، دعا پڑھیے۔ ممنوع اوقات، جتنے بھی نمازوں کے ممنوع اوقات ہیں ان کو چھوڑ کر دن کے کسی بھی وقت میں اللہ کا دربار کھلا ہوا مشاورت کے لیے جس وقت مرضی جائیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے سوائے نمازوں کے ممنوع اوقات میں۔ اور عزیزان گرامی، اس میں مزید ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، انسان استخارہ کرتا ہے تو فرائض کے معاملے میں اس کے معاملے میں استخارہ نہیں کر سکتا۔ استخارہ کیا جائے کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، نماز تو خیر ہی خیر ہے، اور استخارے میں انسان خیر طلب کرتا ہے۔
تو فرائض میں استخارہ نہیں ہوتا، اس کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں اس پہ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اللہ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حج میں توسع ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال اللہ تعالیٰ زندگی سے نوازے، تو استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ حج اگرچہ فرضی عبادت ہے لیکن ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے جو اگلے سال کر لیا جائے، یہ اللہ سے انسان بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح ممنوع کاموں کے بارے میں بھی استخارہ نہیں کیا جا سکتا۔ غلط کام کرنا چاہتا ہوں اللہ سے پوچھ رہے کہ میں غلط کام کر لوں کہ نہ کروں، وہ تو پہلے سے شر ہے، ہم کیا بھی کریں اللہ میں شر سے محفوظ فرما، تو وہ تو پہلے ہی شر ہے۔ اس لیے اور اس کے ساتھ شرائع میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے۔ ہمارا ایک مروجہ ایک طریقہ جو ہمارے ذہن سے میں بڑی دیر سے تھا، ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت استخارہ کیا جائے اور کسی سے بات نہ کی جائے، وہ ساری باتیں خواب میں آ جاتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ استخارے کا باب مکمل پڑھے اور مختلف کتابوں سے پڑھے، اس میں سے کوئی بات کسی بھی حوالے سے کہیں بھی نہیں ہے۔ استخارہ ایک مشورہ ہے، اور ہاں خواب آئے وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بتا دے اللہ کی مرضی ہے، وہ ہمیں ہمارے رہنمائی کرنا چاہتا ہے، وہ خواب کے ذریعے کر دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ خواب ہی آئے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک مشورہ ہے، ہم مانگ رہے اللہ میں درستی دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو خود درست کر دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح استخارہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان مشورہ کرتا ہے، اور اپنی بات انسان خود جتنے اچھے سے پہنچا سکتا کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، اپنی بات کو اللہ کے سامنے خود رکھے، کسی سے مشورہ کروانا، استخارہ کروانا اور اس کے لیے معاوضہ دینا، یہ کمرشل سسٹم نہیں ہے، یہ تو راز و نیاز کی باتیں ہیں، وہ تو ہم سے تعلق جوڑنے والی باتیں، اس کو بھی کمرشلائز کر دیا جائے، اس سے بڑی بددیانتی اور اس سے بڑی انسان کی خود غرضی نہیں ہو سکتی۔ آخری بات یہ ہے کہ انسان استخارہ کر کے اس کا رزلٹ چاہتا ہے، اس میں انسان کی روح کی دلچسپی، ابہام کا دور ہونا اور کام کا مکمل ہونا، اور جو بھی اس پر فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا، اس کا نتیجہ بس یہی نکلتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر نتیجہ ہم لے ہی نہیں سکتے، اور ہمارے لیے نتیجہ کوئی ہو نہیں سکتا نہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، مشورہ انسان کرتا ہی رہتا ہے جب تک اس کا کام نہ ہو، تو اللہ سے استخارہ کرتے ہی رہیے۔ دن میں کئی مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ مشورہ ہے، اور ہر روز کیا جا سکتا ہے جب تک ہمارے کام مکمل نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ سے مشورہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حق نصیب فرمائے۔